अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। चलिए जनाब शुरू करते हैं आज का रनडाउन। सबसे पहले मैं आज आपको बताऊंगी कि एक बहुत ही पाकिस्तान के अंदर शर्मनाक किस्म का ट्रेंड जो है वो चल पड़ा है और वो ट्विटर के ऊपर चल रहा है, पीटीआई की तरफ से चलाया गया है। इतना बेहुदा टॉप ट्रेंड है कि शायद उसका नाम लेना भी मेरे लिए जो है वो आपके सामने मुश्किल हो जाए। आपको दिखाऊंगी। साथ ही आपको मैंने बताना है कि शाह महमूद कुरैशी ने इमरान खान की पीठ में फाइनली छुरा घोंप दिया है, गद्दारी पे आमादा हो गए हैं और आने वाले दिनों में शाह महमूद कुरैशी किस तरह से नुकसान पहुंचाने जा रहे हैं। आस्तीन का सांप निकले हैं शाह महमूद कुरैशी इमरान खान के हवाले से। ये मैं नहीं कह रही, ये खुद अब आने वाले दिनों में वो आपको कहते दिखाई देंगे। तो ये सारा मामला क्या है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। फवाद चौधरी के भाई को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद उनके भाई को खाली सड़क के ऊपर क्यों छोड़ दिया गया, ये सारे मामला क्या थे, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और इसके अलावा और भी बहुत सारी खबरें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं पहली खबर से। तो सबसे पहली जो खबर है वो ये है कि मैं आज आपको एक ट्रेंड दिखाना चाहती हूँ जो कि इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है। और ये ट्रेंड जो है ये इतना गंदा है कि ये अल्फाज जो हैं ये बोले भी नहीं जा सकते। मैं किस तरह से ये अल्फाज आपके सामने बोलूं, आप खुद पढ़ सकते हैं। और सबसे हैरत अंगेज़ बात ये है कि पीटीआई के सोशल मीडिया विंग की तरफ से ये फैलाया गया है और इसे बहुत ज़्यादा रीट्वीट किया गया है। बहरहाल पाकिस्तान के अंदर ये जो बदतमीजी का कल्चर और ये सारी चीज़ें हैं, ये किसने वो तारीफ कराई हैं, ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं, आपको अच्छे तरीके से अंदाज़ा है। साथ ही साथ आपको ये बताती चलूँ कि इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपा है शाह महमूद कुरैशी ने। लेकिन इससे पहले कि मैं ये खबर आपको बताऊँ, उससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि ये जो टॉप ट्रेंड चला है ये दरअसल गुस्सा है। किस बात का? इस बात का गुस्सा है कि इमरान खान की जो पार्टी है तहरीक इंसाफ, उससे बल्ले का निशान जो है वो छीन लिया गया है। दूसरी तरफ मैं आपको ये भी बता दूं कि गुज़श्ता रोज जिन जज साहिबान ने इमरान खान को रिलीफ दिया, उन्हीं को पहले जो है वो गालियां दी जा रही थी पीटीआई की तरफ से। और फिर मैंने उस पर आपको ट्वीट्स भी दिखाए थे सबूत के तौर पे कि किस तरह से उनको गालियां दी गई। और जब देखा गया कि इमरान खान के हक में फैसला आया है तो फौरी तौर पर उसको डिलीट कर दिया गया। अब जनाब मैं आपके सामने जो है ना पूरा मामला जो है वो रखती हूँ कि है क्या। असल में पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं वो बहुत ही मासूम हैं जी। उनको समझ नहीं आ रही कि कहानी हुई क्या है, गेम हुई क्या है। ये गेम बड़ी खतरनाक और बड़ी गहरी किस्म की गेम जो है ना वो शाह महमूद कुरैशी ने की है। आप सब लोग जानते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो शुरू से चाहते थे कि इमरान खान का अगर उनको कोई सब्सिट्यूट मिलता है, यानी उनका नेमुल बदल मिलता है, उनका कोई ऑल्टरनेट मिलता है, तो वो उसको लॉन्च कर देंगे। लेकिन वो इमरान खान को अब मजीद चांस नहीं देंगे, क्योंकि इमरान खान ने जो फौज के साथ किया है, जो एस्टैब्लिशमेंट के साथ किया है, जिस तरह से उनकी पीठ में छुरा घोंपा है, मजीद वो कोई चांस इमरान खान को देना नहीं चाहते। अब ऐसे में उनके लिए जो फर्स्ट प्रायोरिटी थी वो कौन थे? वो थे जी शाह महमूद कुरैशी। लेकिन शाह महमूद कुरैशी के ऊपर उस वक्त इमरान खान को ट्रस्ट नहीं था। तो शाह महमूद कुरैशी ने खुद को इमरान खान का लॉयल साबित करने के लिए जेल जाना जो है वो ज्यादा मुनासिब समझा। उन्होंने कहा 4-5 महीने की जेल काट लेता हूँ। लेकिन जेल तो वो काटते रहे, लेकिन अंदर से वो इमरान खान की जड़ें भी काटते रहे और एस्टैब्लिशमेंट को पैगाम भी भेजते रहे कि जो आप कहेंगे होगा वही। अब जनाब जो गेम पड़ी है वो मैं आपको बता दूं कि बुशरा बीबी जो है वो लगातार इमरान खान को ये कहती रही कि पार्टी का चेयरमैन उनको बना दिया जाए। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान को इस बात का खतरा था कि अगर वो बुशरा बीबी को लॉन्च करते हैं तो फिर अलीमा आंटी जो है वो नाराज हो जाएंगी, क्योंकि वो कहेंगी कि मेरे बेटे हसान न्याजी ने तुम्हारी खातिर कोर कमांडर हाउस जाके उसकी पेंट उछाली, उसकी वेस्ट बताई और तुमने बीवी को बना दिया। दूसरी तरफ इमरान खान को यह खतरा भी था कि बुशरा बीबी जो है कल को अगर उन्हें छोड़ दें, या बुशरा बीबी जो है उनके जो बेटे हैं अगर वो आगे उनको पार्टी के सारे मामला जो हैं वो सौंप दें तो ये काम ठीक नहीं होगा। अब इमरान खान को समझ नहीं आ रहा था कि शाह महमूद कुरैशी पर ट्रस्ट करूं या ना करूं। शाह महमूद कुरैशी ने उनका ट्रस्ट विन करने के लिए जेल काटी और 4-5 महीने तक वो एस्टैब्लिशमेंट को भी पैगाम भेजते रहे। अब असल कहानी जो है वो मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ। और ये इस वक्त ट्वीट आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है और ये पूरी की पूरी इस चीज की अक्कासी करता है। और वो कैसे करता है वो मैं आपके सामने पढ़ के सुनाती हूँ। उन्होंने कहा कि इलेक्शंस में अब 47 दिन जो है वो बाकी रह गए हैं और पाकिस्तानी सियासत का मंजरनामा ये है कि इससे पहले कि मैं ये तहरीर पढ़ूं आपको बता दूं कि इस वक्त तहरीक इंसाफ का एक धड़ा जो है वो शाह महमूद कुरैशी के ऊपर शक भी कर रहा है। और वो जो है वो इस बात पे सोच रहे हैं कि अगर साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी को रिलीफ मिल सकता है, उनको जमानत मिल सकती है, उनको छोड़ा जा सकता है, तो इमरान खान को क्यों नहीं छोड़ा, जबकि उनके सहूलतकार तो खुद शाह महमूद कुरैशी रहे हैं। अब ये जो मामला है इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि ये जो ट्वीट है इसके अकॉर्डिंगली उन्होंने कहा है कि जी हम ऐसे ही नहीं कहते कि पीटीआई बढ़ गई।
اصل میں تحریک انصاف جو ہے وہ عمران خان کے بغیر، انہوں نے مہاتما لکھا ہے لیکن میں آپ کو ایگزیکٹلی سمجھاتی ہوں، انہوں نے کہا کہ عمران خان کے بغیر کچھ نہیں۔ اب مہاتما وہ شیطان انہوں نے لکھا ہے کہ جی ہے جو باہر ہوتا تو پنکی کے جادو ٹونے کی پھونکے مار کر یوتھیوں کی نظر بندی کیے رکھتا۔ ان کو جیل میں ڈالنا بہت ہی ضروری تھا، مگر ان کے اندر رہنے کا نقصان یہ ہوا کہ یوتھیوں کو اپنی ہار کا بہانہ مل گیا کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی اور الیکشن تو جعلی ہیں۔ یعنی کہ اگر شاہ محمود قریشی اندر ہی رہتے اور ان کو ریلیف بھی نہ ملتا اور پی ٹی آئی کو الیکشن لڑنے کی اجازت بھی نہ ملتی تو آبویسلی یہ سارا پروپیگنڈا ہونا تھا کہ جی الیکشن پلانٹڈ تھے، ہمیں چانس نہیں ملا ورنہ ہم نے جیت جانا تھا۔ اب شاہ محمود کو سائفر کیس میں جو ریلیف ملا ہے اس پر انہوں نے کہا کہ وہ جلدی باہر آ جائیں گے، یعنی کہ شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ جلد ہی باہر آ جائیں گے، جو کہ آپ کے لیے ایک بڑی خبر ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کے بعد تحریک انصاف کی تمام قیادت الیکشن کے لیے حاضر ہوگی سوائے مہاتما اور ڈاکو الہی۔ ڈاکو الہی انہوں نے کہا ہے پرویز الہی کو۔ انہوں نے کہا کہ اس سے ان کو لیول پلینگ گراؤنڈ بھی مل جائے گا اور لڑنے کا موقع بھی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس کے بعد ان کا جو دھاندلی والا رونا ہے وہ ایک داشتہ کی جعلی ڈیشوں کے علاوہ کچھ نہیں رہے گا۔ لیکن اب سمجھیں گے ہوگا کیا۔ انہوں نے کہا کہ زرداری صاحب کے جو پالتو لوگ ہیں، ٹاؤٹس انہوں نے لکھا ہے، گوہر پروکسی، لطیف کھوسا اور اعتزاز احسن، یہ پارٹی میں کافی حد تک دراڑ ڈال چکے ہیں، باقی جو کسر ہے وہ شاہ جی نکال لیں گے، یعنی کہ شاہ محمود قریشی۔ انہوں نے کہا کہ یہ 3 مختلف قیادتیں، مثلاً کہ بیرسٹر گوہر کی، دوسرا لطیف کھوسا کا گروپ اور تیسرا جو ہے شاہ محمود قریشی کا گروپ اور چوتھا مروت صاحب کا گروپ، اب ٹکٹوں کے اوپر لڑیں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سب آپس میں اس طرح سے لڑیں گے جیسے کہ ایک دوسرے کے اندر لارج پزا جو ہے وہ بانٹا جا رہا ہے۔ ٹکٹ صرف ان کی جیب میں جائے گی جن کی جیب کو گرم کیا جائے گا، اور الیکشن مہم بالکل یہ لوگ الیکشن مہم میں بالکل ناپید ہو جائیں گے۔ ایسے لوگ اپنی سیٹ بآسانی ہار جائیں گے، جو جیتیں گے بھی وہ ہوں گے جن کی ڈور جو ہے وہ زرداری صاحب کے ہاتھ میں ہوگی۔ یہ کہانی آپ کو پوری طرح سے سمجھ میں آ گئی ہوگی، یعنی کہ کس طرح سے شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ گیم کھیلنے کے لیے تیار ہیں عمران خان کے ساتھ۔ اچھا، بات صرف یہیں تک نہیں رکتی۔ آپ کہیں گے کہ آپ نے بس ایک ٹویٹ سنایا اور آپ نے یہ ایک بات کر دی، یہ میری خبر بھی ہے، اسی لیے میں نے یہ ٹویٹ آپ کو پڑھ کے سنایا کہ ساتھ میں سورس بتانا بھی بیچ میں بعض دفعہ ضروری ہو جاتا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے ایک اور ٹویٹ پیش کر رہی ہوں جو کہ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے، اور یہ ہے عمران خان کے جگری یار یعنی کہ محسن بیگ کا۔ کسی زمانے میں جگری یار تھے، پھر عمران خان نے جب ان کو پکڑوایا تھا تو اس کے بعد تو پھر وہ ان کے دشمن ہو گئے تھے دیرینہ۔ اور اب ہم بات کر لیتے ہیں، محسن بیگ نے بھی سیم ٹو سیم اسی بات کو کچھ ہیر پھیر کے ساتھ لکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ظالم کے مقابلے میں مظلوم کا ساتھ دیتا ہے۔ مجھے اس فسادی قیدی نمبر 804 نے ناحق جیل میں ڈالا تو میرے دل سے آہ نکلی تھی کہ عمران تو گیا۔ آپ کو یاد ہے انہوں نے جب ان کو پکڑوایا تھا تو انہوں نے بد دعا دی تھی، لیکن کہانی یہ نہیں ہے، کہانی آگے ہے۔ انہوں نے کہا کہ اور وہ آج کا دن اس فتنے کے زوال کا جاری دن ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے، اور اب جو سائفر کیس میں اس فتنے اور شاہ محمود قریشی کی ضمانت ہوئی ہے اس کے پیچھے بھی ایک گیم ہے۔ سمجھ آ گئی آپ کو؟ اب گیم کیا ہے وہ ذرا سنیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ باریک واردات شاہ محمود قریشی نے ڈالی ہے، مقتدر حلقوں نے اس کے ذریعے ایسا پتہ کھیلا ہے کہ سب کھیل سمجھ آ جاتا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ سے شاہ محمود قریشی کے تعلقات پوشیدہ نہیں ہیں۔ اس نے جیل میں وقت گزارا تاکہ خان سے وفاداری پر مہر لگ جائے، اور اس دوران بہت کچھ طے کر لیا۔ سمجھ آ گئی انہوں نے محسن بیگ نے کیا کہا؟ آگے سنیے۔ انہوں نے کہا اب جیسے ہی کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا وقت آیا تو شاہ جی کو ضمانت مل گئی، یعنی کہ گھاگ سیاستدان پی ٹی آئی کو مفاد پرست وکیلوں کے جتھے سے لے اڑے گا اور پرویز الہی کو بھی فارغ کروائے گا تاکہ ان کے مقابلے میں کوئی اور نہ آ سکے، اور یہ فسادی کے سب سے قریبی لوگوں کو دور کر کے مائنس عمران خان کا مقصد حاصل کرے گا۔ اور آگے وہ لکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی انتشاری سیاست سے تنگ اور سیاسی سوچ رکھنے والے الیکشن لڑتے نظر آئیں گے۔ ٹوٹ پھوٹ کا شکار پی ٹی آئی الیکشن جیت بھی نہیں سکے گی، اور ان کے الیکشن لڑنے کی وجہ سے الیکشن غیر متنازع بھی ہو جائیں گے۔ باقی آپ اندازہ لگا لیں کہ ساری گیم میں اصل فاتح کون نکلا۔ اب آپ کو پوری کہانی اور پوری سازش جو ہے وہ سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب چلتے ہیں جی اگلی خبر کی طرف۔ تو اگلی خبر یہ ہے کہ فواد چودھری جو ہیں انہوں نے بہت کوشش کی، ان کی جو مسز ہیں ہبہ فواد، انہوں نے بھی بہت کوشش کی کہ الیکشن لڑیں۔ دوسری طرف ان کے بھائی نے بہت کوشش کی، ان کے دوسرے بھائی ہیں، یعنی ایک تو فیصل چودھری ان کے بھائی ہیں نا جو ان کے وکیل بھی ہیں، ایک اور ان کے بھائی ہیں جو کہ اسکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہے ہیں، وہ کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے لیے جب پہنچے تو پھر ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ جب گرفتار کیا گیا تو پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس کی طرف سے بہت زیادہ شور مچایا گیا، لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ فائنلی
ان کے بھائی کو ایک سنسان سڑک کے اوپر رات کے اندھیرے میں چھوڑ دیا گیا. یعنی کہ 5-6 گھنٹے جو ہے وہ حراست میں رکھا گیا اور اس کے بعد ان کو چھوڑ دیا گیا اور چھوڑ کر ان کو تنبیہ کر دی گئی کہ آپ کو پوری کہانی جو ہے وہ اب سمجھ میں آ رہی ہوگی. تو اسی کے ساتھ میں آپ کو ایک اور ویڈیو دکھانا چاہتی ہوں جس میں یہ صاحب ابھی 2 دن پہلے پی ٹی آئی کا جو ورچوئل جلسہ ہو رہا تھا اس میں یہ فرما رہے تھے کہ جنگل میں ہیں اور انہوں نے پتے باندھ رکھے ہیں. اور اب آپ دیکھیے کہ اسی جنگل اور اسی پتوں والی جگہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں الیکشن لڑوں گا اور میں یہ کروں گا اور میں وہ کروں گا. کیا کہا انہوں نے خود ہی سن لیجئے. آج آئیں، انتقام کا دن ہے. ووٹ کی پرچی 8 فروری کو. آپ نے نہ صرف اپنے بلکہ پورے پاکستان کے آنے والی نسلوں پہ احسان کرنا ہوگا. اپنے اس ملک کو تباہی سے بچانا ہوگا. اور اگر مجھے میری پارٹی نے ٹکٹ دیا تو انشاءاللہ نواز شریف کا مقابلہ میں، میرے مانسہرہ کے عوام، میری بہنیں اور بیٹیاں، میرے بھائی، انشاءاللہ تعالی 8 فروری کو عمران خان کو جتا کر، بلے کو جتا کر پاکستان کے لیے ایک نئی نوید پیغام دیں گے. اور جاتے جاتے آپ کو میں بتا دوں کہ یہ خبر آ رہی ہے جو کہ مین اسٹریم میڈیا بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے کہ عمران اندر قریشی باہر، اور شائبہ ہے کہ کچھ لو اور کچھ دو کے تحت جو ہے وہ یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے. تو یہ کہانی جو ہے یہ اچھے طریقے سے اب آپ کو میں نے سمجھا دی ہے، اور اس کے بعد بھی اگر کسی کو شائبہ رہ جاتا ہے تو پھر سمجھ لیں کہ اس کو کبھی سمجھ آ نہیں سکتی ہے. تو جناب یہ تھا آج کا ویڈیو. باری ہے جی آپ لوگوں کی. آئیے کامنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے کہ یہ جو 3 خبریں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں جس میں شاہ محمود قریشی نے خاص طور پہ جو عمران خان کے لیے پوری ایک گیم پلان تیار کی، اور جس طرح سے کچھ لو اور دو کی بنیاد پہ یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے، اور جس طرح سے عمران خان اندر یعنی کہ خان اندر اور قریشی باہر، اور اس کے اوپر آپ کیا سوچتے سمجھتے ہیں اس کے بارے میں بھی بتائیے گا. اور پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کے جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ فرسٹریٹڈ ہیں، اور جس طرح کے ٹرینڈز اب یہ چلا رہے ہیں جو آپ نے دیکھا ہے اسکرین کے اوپر، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. اور فواد چودھری کے بھائی کو پکڑ کے پھر چھوڑ دیا گیا ہے، اور جو جنگل اور پتوں سے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم الیکشن لڑیں گے اور ہم یہ کریں گے، وہ صرف اپنی انرجی ویسٹ کر رہے ہیں. اس وقت خان صاحب کی پارٹی مجھے دور دور تک کہیں بھی الیکشن جیتتے ہوئے نظر نہیں آ رہی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ گیم پلٹ سکتی ہے یا نہیں پلٹ سکتی؟ جو کچھ بھی آپ کو لگتا ہے کامنٹ سیکشن میں آئیے شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.